کہ خلیل الرحمان قمر صاحب جیسی شخصیت کا ہمارے پاس آنا ہمارے لیے واقعی عید سے کم نہیں ہے. بالکل. پھر فریہ پرویز صاحبہ، ان کو تو میں بہت دیر سے بڑے پیار سے دیکھتا ہوں کیونکہ یہ انتہائی خوبصورت آرٹسٹ اور انتہائی خوبصورت انسان ہے. بہت اچھا. بہت پیاری، بہت پیاری. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں ہمارے شو میں. بخدا میں بڑی عزت ملی ہے. اور ہمارے جو میوزیشن بیٹھے ہوئے ہیں سارے دوست، وہ بھی بڑے پیارے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے حضور. ساڑھے جی نہیں جی 6 ہی بھی لوگ ہیں. ہاں جی یہ دیکھ لو کہ اسی خالی ہاتھ تھا اور انہوں کو اسلحہ بھی ہے. بالکل وہ مسلح ہے جی. خلیل صاحب مجھے یہ بتائیے حضور کہ مجھے جہاں تک علم ہے کہ آپ نے یہ جو تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا، یہ بچپن میں لکھا تھا اور اس عمر میں لکھا تھا جس عمر میں لڑکے شلوار میں ہوا بھر کے نہر میں اترتے تھے. کیا اللہ کا کرم ہے، چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا مصرع لکھ دیا. عزیزی نے یہ گانا میں نے لکھا 2012 میں. اچھا جی. اور وہ جو 2 پہلے اشعار تھے، خدا گواہ ہے کہ ان دنوں میں بھی شلوار میں ہوا بھر کے نہر میں کود جایا کرتا تھا. نہر سکی ہوتی تھی. نہیں، میں 9th کلاس میں تھا جب میں نے وہ لکھا، لفظ کتنے ہی تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے، تو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا، تو نے جب پھول کتابوں سے نکالے ہوں گے، دینے والا بھی تجھے یاد تو آیا ہوگا. یہ ڈائریکٹ لو لیٹر کی بات کرنا اس عمر میں، جب کہ بچہ 5 روپے لے کے تو لو لیٹر کسی کو دینے جاتا ہے. ان دنوں اس عمر میں لو لیٹر کی خود ذمہ داری لے لی. بڑی گل ہے جی. 10 روپے کلو کھنڈ سی ادو جی. 10 روپے نہیں، 1.25 روپے کلو کھنڈ. اچھا پرانی بات ہے. ویسے واقعی یہ بتائیے تو صحیح کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے سنجیدہ اور اتنے گہرے. عزیزی میں آپ کو بتاؤں، میں نے جب پہلی دفعہ قلم میرے ہاتھ میں آیا تھا تو میرے پاس، میں خود آگاہی کے ساتھ پیدا کیا گیا بچہ ہوں، تو مجھے معلوم تھا اللہ نے مجھے جو دیا ہوا ہے وہ کسی انسان کے چھیننے سے نہیں جانے والا. واہ 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 واہ. تو اس نے مجھے ایک تو بہت کانفیڈنٹ بچہ بنایا. آئی واز اے پور چائلڈ. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں وہ کورس بھی پڑھ گیا اور ایک پورا وقت میں نے اس کو بھی دیا. میں بہت، میرے والدین بڑے سخت خلاف تھے میرے لکھنے کے، بیکاز میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا اینڈ دے وانٹڈ می کہ میں پڑھ لکھ کے بڑا افسر بن جاؤں اور خاندان کو غربت کے ویشیس سرکل سے نکال لوں. وہ اس وقت صحیح سوچ رہے تھے. میرے ہاں وہ آمد کا وہ ولولہ تھا جو تھمتا نہیں تھا. لیکن اس فائٹ میں بیچ میں کہیں میں ہارا اور میں نے لکھنا چھوڑ کے پھر صرف انگریزی پڑھی. تو وہ بھی ایک لیکن اس المیہ کا بھی مجھے بڑا آبزرویشن ملا اس سے کہ میں بھانت بھانت کے لوگوں سے ملا. میں بہت اچھا اور مشہور بینکر رہا اور اس نے مجھے ایڈ کیا میرے آبزرویشنز کو. جی مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ پہلی دفعہ آپ نے مجھے اپنے ایک سکرپٹ کے لیے بلایا. میں بھی اس وقت سٹرگل پیریڈ میں تھا اور اس وقت یہی تھا کہ یہ جی بینک کے بہت بڑے افسر ہیں تو یہ ڈرامہ بنا رہے ہیں، انہوں نے خود لکھا ہے. جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ میں شروع سے بچپن میں ہی میرے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہوا تھا. یہ یقین ہے، یہ یقین ہے. یہ اپنا جو اندر کا یقین ہے نا جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پور بچے نہیں تھے. کیا بات ہے. یہ فنانشلی پور ہوں گے مگر یہ اندر سے بڑے امیر تھے. بالکل. اور ان کو یہ یقین تھا کہ میرے اندر بہت دولت پڑی ہوئی ہے جو میں نے اپنے قلم کے ذریعے لوگوں میں بانٹنی ہے. سو وہ جو کیا کہتے ہیں کہ جامدیاں سولاں دے منہ تکھے. جی ماشاءاللہ جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ بچپن سے ہی ان کے پاس یہ یقین بھی تھا اور بہت کچھ اللہ کا دیا ہوا تھا اور پھر یہ دریافت بھی انہوں نے بچپن میں ہی کر لیا. واہ واہ واہ. بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی وہ انسان کو زندگی میں موقع دیتا رہتا ہے. جی وہ بچپن سے ہی شروع ہو جاتے ہیں مواقع. تو وہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ مجھے یہ موقع ملا ہے. بالکل بالکل. اس کو میں اویل کروں. بالکل صحیح. رائٹر ایسے کون